हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी। शाजिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने ये डिबेट सुनी होगी टेलीविजन पर, मीडिया पर, पिछले कई दिनों से जारी है कि जो गवर्नेंस सिस्टम है पाकिस्तान का वो फेल हो रहा है, इसलिए उसको तब्दील करने की जरूरत है। उसमें दो तीन इशूज पे बात हो रही है। एक तो ये कि पाकिस्तान में इंतजामी बुनियाद पर नए सूबे बनाए जाएं ताकि गवर्नेंस बेहतर हो, और जो एनएफसी है उसको तब्दील किया जाए क्योंकि वफाक के पास इतने वसाइल नहीं होते, खसारा ज्यादा होता है, तो कुछ वसाइल जो कि सूबों के पास है उनको दोबारा मुंतकिल किया जाए नए एनएफसी के जरिए वफाक में। तो सबसे पहले तो सूबों के हवाले से बताइएगा कि क्या ऐसी कोई मूव है, क्या पीपल्स पार्टी से किसी ने बात की, और अगर ऐसा होता है तो क्या मौक़िफ़ होगा आपका? बहुत शुक्रिया शहजाद। मैं भी कुछ मुझे मौका मिला है कहीं इस तरह की कॉन्वर्सेशन सुनने का, और मुझे थोड़ी हैरानगी भी होती है इस बात पर कि ये यूं मालूम होता है कि ये डिबेट जो है वो बाकायदा जो है उसको एक स्ट्रैटेजी के तहत स्टार्ट किया गया है। ये एक स्क्रिप्टेड डिबेट नज़र आती है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक इसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई नीड नहीं है। लेकिन यूं लगता है, मैंने बल्कि एक देखा, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द पीपल, दो जो है वो बड़े कोई एक्सपर्ट्स बैठ के बात कर रहे थे, दोनों एक ही स्क्रिप्ट उनके हाथ में था, थोड़े बहुत डायलॉग्स अलग थे, लेकिन यूं मालूम हो रहा था कि ये एक पूरा एक प्लान है। अच्छा, और कल इस तो डिबेट अब्दुल अलीम खान वफाकी वजीर हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि हर सूबे में मजीद 3 सूबे बनने चाहिए। कल अब्दुल अलीम खान की पार्टी ने तो बाकायदा इस पे जारी किया अपना प्रेस रिलीज। नहीं, मैं आपको वो जो आप कह रहे हैं ना, कुछ एक्सपर्ट्स बैठ जाते हैं और वो अपनी तरफ से जिस तरह की बात कर रहे होते हैं, वो मैं दूसरी बात कर रही हूँ। अब आपके सवाल का जवाब दूँ। सूबे के एडमिनिस्ट्रेटिव जो नीड होती है, देखिए पीपल्स पार्टी ने सूबों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड है उसके हवाले से तो हमेशा बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि देखिए जो आइन में दर्ज है कि अगर किसी सूबे के अंदर ये डिमांड है, अगर वहाँ ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो उसका प्रोसीजर मौजूद है आइन के अंदर और उस प्रोसीजर को फॉलो किया जा सकता है। एक मिसाल आपके साथ मैं शेयर कर दूं जिसपे काम हुआ था, और वो था वसेब का इलाका जिसे हम साउथ पंजाब कहते हैं। और साउथ पंजाब के सूबे की जो डिमांड थी उसके प्रोसीजर को किस हद तक फॉलो किया गया वो आप भी जानते हैं और हम भी वाकिफ हैं। पंजाब असेंबली से रेजोल्यूशन आई, कौमी असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुई, सेनेट पर भी कुछ फोरम पर इस पर जो है वो बहस भी हुई और वहां पर भी अग्रीमेंट हुआ। सो कहने का ये मकसद है कि जो आईनी तकाजे या प्री रेक्विजिट्स आइन के हैं एक नया सूबा बनाने के हवाले से, अगर वो पूरे होते तो कबाहत नहीं है, लेकिन उसकी नीड हो। ये जो कह रहे हैं ना कि जी इतने टुकड़े कर दें, मैं आपकी उस बहस का जवाब दे रही हूँ, और फिर उसको एक दो लोग बैठ जाते हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि कोई जिसमें से दोनों अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो मैं सिर्फ आपको अवाम का मौक़िफ़ दे रही हूँ, अवाम के नुमाइंदों का मौक़िफ़ दे रही हूँ। जो एक केस में हमारे सामने आ चुका है वो है वसेब का इलाका, वो है साउथ पंजाब। तो वहां पर एक नीड थी और उस नीड को आइन के मुताबिक जो प्रोसीजर फॉलो होना था वो हो चुका है। सो मे बी अगर ये एक टेस्ट केस के तौर पर हम ले सकते हैं समझने के लिए कि क्या वाकईतन इससे बेहतरी आती है, तो एक रिक्वायरमेंट सब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा ना हो चुकी एक डिजाइन डिबेट लग रही मुमकिन रही है, और ये कहा जा रहा है कि शायद इस डिबेट को, दिस इज माय फीलिंग कि ये बड़ी एक डिजाइन स्क्रिप्टेड डिबेट, ये एक ओपिनियन है कि एक स्क्रिप्टेड डिबेट है, और इसका मकसद ये है कि प्रेशर डाल के सूबों के हवाले से कि मजीद सूबे बनाए जाएं, एनएफसी के फॉर्मूले को तब्दील कर लिया जाए। मतलब ये है। अच्छा, अब आप आ जाए एनएफसी के फॉर्मूले पे। तो अब मुझे बताइएगा कि वफाक ये कहता है, और ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं है, इससे पहले इमरान खान की हुकूमत, तो उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब 2017-18 में वो ये कहते रहे कि एनएफसी को तब्दील होना पड़ेगा क्योंकि वफाक के पास वसाइल नहीं बचते। जब वफाक के पास वसाइल नहीं होते, मुल्क बैंकरप्सी के पास पहुंच जाता है, और फिर वफाक क्या, सूबे क्या, पूरा मुल्क मुतासर होता है इससे। तो इसको तब्दील करने की जरूरत है। इस पर क्यों रेजिस्ट करती है पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी रेजिस्ट एनएफसी के फॉर्मूला पर बैठकर बात करने के हवाले से नहीं करती, बल्कि हालिया दिनों में अगर आपने देखा होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा खुल के इस पे बात की थी कि जब एनएफसी आया था तो वो 18वीं तरमीम जिसके जरिए डेवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो सकी थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पॉसिबल हो सकी थी, उससे कबल आया था। तो लिहाजा जो अखराजात थे वो 18वीं तरमीम को सामने रखकर नहीं डिसाइड किए गए थे। तो ये चीज जरूर सूबों के लिए भी, आप तो एक
سائڈ بتا رہے نا وفاق کی، میں آپ کو صوبوں کی طرف کی بھی ڈیبیٹ بتا دوں کہ صوبوں کے پاس بھی جس طرح کی ذمہ داریاں 18ویں ترمیم کے نتیجے میں آئی ہیں جی ان کے پاس بھی کنسٹرینٹس ہیں. تو فارمولا اگر کھلتا ہے، اگر اس پر بات ہوتی ہے، تو پھر صوبوں کا ویو پوائنٹ بھی اس میں رکھا جائے گا اور ڈیلیبریشنز ہوں گی، اس میں ڈسکشن ہوگی، تو صوبے اپنا اپنا کیس پریزنٹ کریں گے. سو اٹ از ناٹ ون سائڈ آف دا اسٹوری کہ وفاق کے ساتھ کیا مسائل ہے. دیکھیں وفاق کے مسائل تو صوبوں نے ذمہ داریاں لے کر بہت حد تک ختم کر دیے تھے، لیکن چونکہ ابھی بھی وفاق ان ذمہ داریوں کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سنبھال کر بیٹھی ہے، تو پیرلل سسٹمز بھی چل رہے ہیں، پیرلل ڈپارٹمنٹس بھی چل رہے ہیں. تو اس اور میں یہ بھی شاہد بلاول صاحب صاحب اگر میں بار یہاں بار کہتے پہ رہے میں ہیں ایک سوال کہ کرنا چاہوں گا وفاقی یہاں پہ. حکومت کو ڈسکنٹینیو کر دینی چاہیے وہ ذمہ داریاں، وہ یہ بات منسٹریز ٹھیک ہے، جو اس پر صوبے لے چکے ہیں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو یقیناً اخراجات تو انہیں نظر آئیں گے، لیکن اور پھر اخراجات کم ہونے کی بحث بھی ہوگی. تو صحیح شاہد کیوں صاحب، نہ لیکن آپ اس اس میں یہ بات جواز درست کو ہے، ہی ختم اور کریں، یہ بات کیونکہ ڈسکس ہو رہی ہے. 2010 میں ختم ہو چکا تھا لیکن وفاقی حکومت اسے ختم نہیں کرنا چاہتی. یہ بات صحیح ہے، اور اس پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہیں پروونسز کو، وہ وفاق کو نہیں چلانا چاہیے، وہاں پہ اپنے ریسورسز کو بچانا چاہیے. لیکن پھر بحث جب آگے بڑھے گی تو یہ بھی بات ہوگی نا کہ جو دفاع ہے وہ صرف وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے، پورے ملک کا دفاع ہے، تو صوبے اس کا برڈن شیئر کریں. اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں بہت سارے ایشوز ڈیوالو ہو چکے ہیں، تو جو سوشل ویلفیئر پروگرام ہے وہ پھر صوبوں کی ذمہ داری ہونا چاہیے. وفاق کیوں 710 ارب روپے کا BISP اپنے سر پہ لے، وہ صوبے شیئر کریں گے. تو کیا ان ڈسکشنز کے لیے بھی آپ تیار ہیں، یا ایڈمنٹ ہے کہ نہیں BISP وفاق ہی رکھے، ڈیفنس بجٹ وفاق رکھے؟ ایڈمنٹ تو ہم کسی چیز کے لیے نہیں، اگر ہم ایڈمنٹ ہو جاتے تو پھر بات ہی نہ کرتے، ٹیبل پہ ہی نہ آتے. دیکھیں اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرتا ہے، اور ہماری فور فرنٹ میں ہماری آرمڈ فورسز ہوتے ہیں جن کی ہمت کو، جن کے جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ سیکیورٹی فورسز بھی ہیں جو سیولین سائڈ پر ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پولیس نے کس طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، CTD ہو، پولیس ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ سیولین فورسز بھی اس کا بڑا پرجوش طریقے سے مقابلہ کرتی ہیں، کئی شہادتیں ہوتی ہیں. اور اس میں جو نیا اینگل ہے شہزاد، which I'd like to share آپ کے پروگرام میں، کہ ہماری جو پروونشل فورسز ہیں ان کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے 2010 میں آپ سے مراد ہم نے مل کر جو NFC میں لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا، وہ 1% KP کو دیا گیا تھا ان دا وار اگینسٹ ٹیرر، یہ اس کا ٹائٹل ہے. وہ بحث ہو سکتی ہے کہ KP نے اس کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کیوں نہیں کیا، ویپنائز جس طرح سے کرنا اس کا چاہیے ایک اور تھا. پہلو میں چاہوں گا وہ ڈسکس کر یہ لیں وقت بحث ختم ہو ہونے سے سکتی پہلے. ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن یہ چیلنج دوسرے صوبوں کو بھی ہے. بالکل ہے، سو بالکل جب ہے. دوسرے صوبے آ کے اس بحث میں حصہ لیں گے تو وہ اپنی اپنی سیکیورٹی کی کنسرنز کا بھی اظہار کریں گے، and they would want support اس میں on this ایک from this پہلو forum. شازیہ صاحبہ ریسورسز موبلائزیشن کا بھی. اب مسئلہ یہ پاکستان میں صوبے جو ہے نا وہ ٹیکس کلیکشن میں توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کو پیسے وہاں سے مل جاتے ہیں. ایگریکلچر ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، سروسز ٹیکس، یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. لیکن پاکستان میں لیس دین 1% کلیکٹ ہوتا ہے، جو ٹیکس ٹو GDP ہے لیس دین 1% ہے، اس پہ پروونشل شیئر. انڈیا میں یہ تقریباً 7 to 8% ہے. میں مثال دیتا ہوں، اگر 100 روپے پاکستان میں ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے نا تو صوبوں کا جو کنٹریبیوشن ہے اس میں تقریباً 8.5 روپے. انڈیا میں 100 روپے جو ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے اس میں اسٹیٹس کا کنٹریبیوشن 35 روپے. تو صوبے یہاں پہ بھی تو ذمہ داری اٹھائے نا پھر 18ویں ترمیم کے بعد، کہ وسائل خود اپنے جنریٹ کریں تاکہ شاید ہو سکتا ہے کہ مسئلہ سب کے لیے حل ہو جائے. میں ایکچولی اٹس ویری انٹرسٹنگ، آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. دیکھیں صوبوں کا جو کمپلیٹ پروونشل ٹیکس ہے وہ تو ٹیکس آن سروسز ہے، جو کہ ہمیشہ آئین کے اندر صوبوں کا ٹیکس تھا. جو سیلز ٹیکس آن گڈز ہے وہ ایک وفاقی ٹیکس تھا جس کو صوبوں کو ذمہ داری دی جاتی تھی کلیکٹ کرنا. لیکن کیونکہ ہمارے پاس جمہوریت بڑی کم رہی ہے، اور جب جمہوریت نہیں ہوتی تھی تو ایسا ایکشن کر لیا جاتا تھا کہ صوبوں کی ذمہ داری بھی ہڑپ لی جاتی تھی. تو جو سیلز ٹیکس آن سروس ہے وہ بھی ہڑپ لیا گیا ایک آرڈیننس کے ذریعے. لیکن جب ہم نے NFC ایوارڈ ڈیسائیڈ کیا 2010 میں تو یہ بھی ایک ایشو تھا کہ we need to give this constitutional tax collection to provinces as mentioned in the constitution, which was sales tax on services. اگر آپ صوبوں کی کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں، میں صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں کروں گی، چلے میں وہاں سے الیکٹ ہوئی ہوں، میری جماعت کی وہاں حکومت ہے، میں آپ کو ہر صوبے کی مثال دوں گی کہ سندھ نے تو خیر بہترین پرفارم کیا ہے ان کلیکشن آف سیلز ٹیکس آن سروس، اور بھی صوبوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. تو میرا تو اس میں ویو پوائنٹ یہ ہے کہ صوبے پرفارم بیٹر کرتے ہیں. کلیکٹیولی میں نے بتایا 100 روپے میں سے 8.5 روپے صوبے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. 100 میں سے 8.5 کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. رونا روتی ہے FPR کا
کہ جی وی ول ریفارم اٹ، وی ول امپروو اٹ، وہ کب ہوگا؟ بیکاز ایف پی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے پورے جو سال فسکل ایئر جو چلتا ہے اس کے اندر وہ صرف ریوائز ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ وہ بات اگر درست نہیں ہے، 4,000 فیکچولی کا یہ بات نمبر درست دیتے نہیں ہے ہیں شازیہ 3,000 صاحبہ پہ کہ آتے ہیں، صوبے پھر 2,000 بہترین پہ ریوائز کنٹریبیوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، کرتے ہیں. کیونکہ ایز آئی سیڈ صوبے صرف 8.5 روپے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں 100 روپے میں سے. 2013 میں 7.5 روپے کنٹریبیوٹ کرتے تھے، یعنی کہ ان روپی ٹرمز 1 روپے کا اضافہ ہوا ہے which is not even 10%. تو کوئی خاص پرفارمنس نہیں ہے پچھلے 10 سال میں صوبوں کی، اگر ہم دیکھیں کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے. نہیں، میرے پاس تو سندھ کا پورا یہ ڈیٹا موجود ہے. سندھ رینکس فرسٹ ان سیلز کلیکشن ان دا ایئر 2025. آئی کین شیئر وتھ یو لیٹر، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اس میرا وقت تو خیال ہے وہ کہ مثال ہے تھوڑا کہ سا ٹیکس صوبوں کلیکشن کے میں صوبے ایفرٹ کو اکیلے ہی دوڑ رہے ہیں تو دیکھیں فرسٹ ہی جہاں آ جائیں گے پھر. سوری میں نے کہا اس کی تو وہ مثال دی جا سکتی ہے نا کہ اکیلے ریس میں دوڑیں گے تو فرسٹ ہی آ جائیں گے، کیونکہ کسی صوبے کی توجہ نہیں ہے، ناٹ اونلی سندھ، کسی صوبے کی توجہ نہیں ہے. نہیں. دیکھیں پھر آپ دیکھیں نا، اگر صوبوں کی توجہ نہیں ہے تو صوبوں کی توجہ اس جانب دلانی چاہیے، بیکاز ہم جی پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں. پروونشل اٹانومی از ناٹ ٹو ہارم دا فیڈریشن. پروونشل اٹانومی از گوئنگ ٹو اسٹرینگتھن دا فیڈریشن پرووائڈیڈ وی انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ. پرابلم ہمارا کیا ہے؟ ہم کانسیپٹس کی بات تو کرتے ہیں، ٹرمینالوجیز کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے کانسیپٹ کو، اس کا اسپرٹ نہیں سمجھتے.